الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، او کعبہ، میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا حرم ہے، تو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، سارے انبیاء علیہ السلام تیرا طواف کرتے رہے، میں بھی تیرا طواف کرتا ہوں، قیامت تک کے آنے والے لوگ تیرا طواف کرتے رہیں گے، پر اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ تجھے بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک آدمی کو بے عزت کرنے سے، ایک مسلمان کی آبرو ریزی سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، قیامت کے قریب رحم اٹھ جائے گا، قیامت کے قریب سلوک دنیا سے اٹھ جائے گا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، محبت کا جنازہ اٹھ جائے گا، غیرت کا تختہ نکل جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مطلب پرستی، خواہش پرستی ایسی آئے گی، اسی کو کرتے کرتے لوگ دنیا کی اس قدر تباہ و حالات میں موت آئے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، پلے ایمان کی رتی نہ ہوگی، یہاں تک کہ قبروں میں آگ گھسیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی پوری جماعت کو یہی تعلیم دی، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کی عزت کو برباد نہ کرو، ہر ایک کی دھی کو اپنی دھی ڈالو، سب کی بہن کو اپنی بہن تم تصور کرو، کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کو ناجائز مت ستاؤ۔ ظالم کو اللہ پاک فرماتے ہیں کب تک تو دنیا میں جیے گا، آخرکار ایک نہ ایک دن تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ کسی کو مجذوب کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، ابل غفلت میں گنوانا ایک دن۔ یہ ایک دن بڑا قیمتی ہے، جس نے دے رکھے ہیں اس سے پوچھو جا کر یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ راتیں کتنی قیمتی ہے، یہ دن کتنے قیمتی ہے، یا پھر ان سے جا کے پوچھو جو قبروں میں چلے گئے، جن سے یہ رات دن چھن گئے۔ افسر سمجھتا ہے میں نے بڑی کمائی کر لی، قیامت تک میری نسلوں کے کام آئے گی، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ ساری کمائی میں سے تجھے ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہونا۔ حالات آ رہے ہیں، بادل ایسے بدلا رہے ہیں کہ کوئی غیر قوم آ کر ہمیں وہ سزا دے گی جو ہزاروں سال تک نسلیں یاد رکھیں گی۔ امن ختم کر دیا، عافیت ختم کر دی، سلامتی مٹا دی، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ایسا اللہ نے کرم فرمایا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق، ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا یارانہ لگایا تھا، قبروں میں چلے گئے مگر اس یاری میں فرق نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے پاک سے تشریف لائے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، 6 میل باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ مکے والوں نے منع کر دیا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں داخلے کی اجازت نہیں، اللہ کے گھر کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ ابو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کافی پہلے مسلمان بنا ہوا ہے، مکے میں اکیلا مار کھا رہا ہے، سارا مکہ مارنے والا ابو جندب اکیلا مار کھانے والا۔ ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے، ہمارا مال پہ یقین ہے، ہمارا کرسیوں پہ یقین ہے، ہمارا عہدوں پہ یقین ہے، ان کے پیچھے مر رہے ہیں۔ صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان اور یقین تھا۔ روزانہ شام کو لوگ پیروں سے پکڑ کر ابو جندل کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، جوتے مارتے ہیں،
جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں۔ ابو جندل مار کھاتا ہے، پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے، صحابہ کرام کا لشکر بھی موجود ہے، پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، پہاڑوں پہ گرتا پڑتا بڑی مشکلات سے، بڑی تکلیفوں سے دل میں ارادہ لیے ہوئے میں بھی صحابہ کرام میں جا ملوں گا، میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھوں گا، میں بھی عبادت کروں گا، میں بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کیا کروں گا، جن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں ان کی زیارت کیا کروں گا، جن کی وجہ سے مجھ پہ مار پڑ رہی ہے ان کے دیدار کی لذت سے مالا مال ہوا کروں گا۔ دل میں بڑے جذبات ہیں، محبت ہے، عشق ہے۔ آج فنکار ہے ہم لوگ، ہم میں عاشق کوئی نہیں۔ اگر نبی کا عاشق ہوتا ہم میں کوئی تو یہ حال بنتا؟ یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ بدماشی، یہ قتل و غارت، یہ رشوت، تمام کے تمام لوگوں نے روئے زمین پر فساد مچا رکھا ہے۔ یہ عاشقوں کا کام نہیں، یہ تو ظالموں کا کام ہے۔ حضور اللہ ہدایت کرے، مولوی نے اتنی بڑی اجازت دی ہے، کہتا 100 قتل کرو، سارا دن رشوت کے ٹھیلے بٹورو، لوگوں کا لہو پیو، پر مرتے وقت میرے سے ختم کروا لو، انشاءاللہ میں اس مردے کو جو جہنم کو سر پہ لیے بیٹھا ہے میں اس کو پکڑ کر کھینچ کر دوزخ میں پھینک کے آؤں گا۔ کون کر سکتا ہے وہاں؟ اللہ کا قرآن سچا یا ملا سچا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لاؤں گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کوئی اس کو مٹانے والا نہیں، میں سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ حدیث پاک میں ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض آدمی کا نامہ اعمال، بعض آدمی کی زندگی کا ریکارڈ، بعض آدمی کی مثل اور بعض آدمی کی تمام زندگی کی فائل 100 میل تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی، اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ آج میرا تیرا اس قرآن پر، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے، پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا ہے۔ جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی، بخشا جائے گا۔ ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا، یقین نہیں آیا، اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا۔ یہی تو میری کڑوی بات ہے، کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو، لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو، جس کا قرآن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا۔ اللہ بخشا گیا، بخشا گیا۔ بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں تھوڑی دیا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ سارا نظام میرا ہے، میں ہی اس کو چلاتا ہوں۔ تم کتنے دنوں کے لیے بدماشیاں پھیلا رہے ہو، کتنے دنوں کے لیے میری زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے تم سے بڑی بڑی طاقت والے لوگ آئے، 9 گز کے لمبے لوگ آئے، 500 من کا پتھر اٹھا کر ایک ایک ہاتھ سے پھینک دینے والے بھی آئے۔ 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، اور جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ ہاں ایسے لوگ آئے، میں تمہیں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی، یہ زمین ان کو بھی کھا گئی۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے
وہ اتنی خوبصورت عورتیں تھیں، اتنے خوبصورت لوگ تھے، ان کے گھروں میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے چہروں سے، ان کی آنکھوں کی روشنی سے گھر میں روشنی رہتی تھی۔ پر میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، یہ زمین ان کو دکھا گئی، جب بیڑا غرق ہوا انہیں کوئی نہیں بچا سکا، کوئی نہیں بچا سکا ان کو، بلکہ قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ قرآن کہتا شام کو آدمی سوئے، عورتیں سوئی، بدماشی کر کے سوئے، زنا کر کر کے سوئے، حرام خوری کر کر کے سوئے، شرابیں پی پی کے سوئے۔ اللہ فرماتے ہیں صبح ہونے سے پہلے تمام کے تمام کتے بندر سور بن گئے، شکلیں بدل گئی، امیر نہ بچے، غریب نہ بچے، حتیٰ کہ بڑوں کی بدماشیوں کی وجہ سے معصوم بچوں کی بھی شکلیں بدل گئی۔ بے گناہ بھی عذاب بھگتتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ ہو کر۔ معصوم بچے جن کی ابھی گناہ ثواب کی تختی بھی نہیں شروع ہوئی تھی، ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ آج اب بھی بدلنے کے لیے ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں، نہ وزیر توبہ کرے، نہ سفیر توبہ کرے، نہ صدر توبہ کرے، نہ مولوی توبہ کرے، کوئی بھی اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ ہر وقت پروگرام بنائے جا رہے ہیں، فلاں کو برباد کرو، فلاں کو ختم کرو، فلانے کو مارو، فلانے کو زندہ کرو۔ ایسا نہ ہو، اللہ سب کو ایمان ڈالے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جتنا قرآن کا حصہ اتر جاتا تھا اسی پر عمل کر دیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی لوگ اتنے ڈرنے والے آئے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ گرمی کی موسم میں اپنے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن میں جہنم کا ذکر آ گیا۔ اللہ والا اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا، آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا پانی پردانے سے نیچے گرنے لگا۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ صافے پہ قطرے گر پڑے، وہ کہنے لگا کون ہے میرا پٹکا پلیت کر دیا؟ آواز آئی معاف کرنا، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنکھوں کا پانی ہے۔ قدردانی کا زمانہ تھا، وہ اللہ والا بھی گھر جا کر کہنے لگا اپنی بیٹی کو میری یہ پگڑی، میرا یہ پٹکا سنبھال کر رکھنا، اسے دھونا مت، جب میری موت آئے کفن میں رکھ دینا، قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا، میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا مولا ایک رونے والے کے آنسوؤں کے قطرے ٹپکے ہوئے والی پگڑی ساتھ لے کے آیا، یہی میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا دلی شہر میں اور کہنے لگا شاہ صاحب ان دو انگلیوں میں کئی دن سے اتنی آگ لگی ہوئی ہے، اتنی زبردست آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتا، کئی دن ہو گئے ایک سیکنڈ کے لیے نیند نہیں آئی۔ قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دم فرمایا، پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ پھر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر پوچھا آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا، پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ اللہ اللہ، شاہ صاحب کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو کہ تھوڑا نکل رہا ہے، پھنسی انگلیوں میں نکل رہی ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، تم مانو یا نہ مانو یہ دونوں انگلیاں جہنم کی آگ کو لگ کر آئی ہیں، یہ انگلیاں جہنم کی آگ کی چھوئی ہوئی ہے۔ نوجوان رونے لگا، کہنے لگا شاہ صاحب بات تو سچی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ بات یہ ہوئی کہ ابا جان فوت ہو گئے تھے، قبر میں میت کو اتارنے میں بھی اترا، تھیلی اشرفیوں کی میرے پاس تھی، وہ قبر میں رہ گئی، گر گئی۔ اگلے دن یا دوسرے دن میرے یاد آئی، بڑا افسوس لگا، میں نے سوچا کہ اس میں رونے کی پریشانی کی کیا بات ہے، آخر قبر ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، قبر کھود کر اٹھا لاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں نے قبر کو کھولا تو اشرفیاں اس وقت تو تھیلی بھری ہوئی تھی،
میری آنکھوں نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک ایک 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 کر کے پورے جسم پہ کٹی ہوئی ہے، سارے بدن پر ایک ایک شرفیس اس طرح کر کے لگی ہوئی ہے، تمام منہ پہ، ناک پہ، ہونٹوں پہ، چھاتی پہ، پیٹ پہ، سارے جسم پہ اس طریقے سے ایک ایک لگی ہوئی ہے۔ پھر بھی میرے سے نہیں رہا گیا، دولت آخر کیسی چیز ہے؟ میں نے سوچا چلو میں اتار لیتا ہوں۔ کہتا یہ 2 انگلیاں ایک اشرفی کو جو ماتھے پہ لگی ہوئی تھی میں نے لگائی ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک ان انگلیوں میں چہل نہیں پڑتی، برابر آگ لگی ہوئی ہے، ہر وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب، جہنم کا عذاب، جس کا قرآن یوں بیان کرتا ہے انا اعتدنا للظالمین، میں نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل نہ کرو، ان کے مال کو آگ نہ لگاؤ، ان کے گھروں کو نہ جلاؤ، معصوم بچوں کو نہ تڑپاؤ، عورتوں کی آبرو ریزی نہ کرو، ورنہ یاد رکھو ان بطش ربک لشدید۔ پھر وکیل نہ بچیں گے، افسر نہ بچیں گے، پیر فقیر نہ بچیں گے، شیخ نہ بچیں گے، تمام کے تمام پہ یکمشت عذاب آئے گا۔ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد، قوم سمود کتنی طاقتور قوم تھی، میں نے ایسی سخت ہوا چلائی، 1 ہفتہ پورا گزر گیا، ہوا نہ کھڑی ہوئی، تمام کے تمام لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا، دم نکل گئے۔ آج بھی اس خدا کی وہ طاقت زندہ ہے، وہ قدرت زندہ ہے۔ ہمارے لوگ مر گئے، ہم مر جائیں گے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آج تک نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ اس نے نافرمانوں کو جب سزا دینے کا پروگرام بنایا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود قوم عاد کی بستیوں سے گزرے، سواری تیز فرما دی، سواری تیز فرما دی اور سب کو حکم دیا دوڑو، توجہ کرنا۔ آج ہم کیا دیتے ہیں، کی گل ہے، کی حرج ہے، کیا حرج ہے کہ یوں کر لیا جائے؟ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان بستیوں کے کنووں کا پانی نہ پینا، ان کنووں کے پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ان چشموں کا، ان کنووں کا پانی نہ پیو، دوڑو بھاگو یہاں سے، آج اسی کرو، روتے ہوئے نکلو ان بستیوں سے، ان کنووں کا پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اتنے روئے اور عاجزی فرما رہے تھے اور اللہ کے سامنے اتنا سر جھکایا کہ جس سواری پہ سوار تھے زین کے قریب آپ کی داڑھی مبارک لگ گئی، اتنی عاجزی فرمائی، میرے اللہ یا اللہ ظالموں سے بچا، یا اللہ ظالموں کی بستیوں سے گزر رہے ہیں، اپنے عذاب سے بچا۔ آج ہمارا یہ تصور اور خیال پکا بن گیا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، قرآن سر کے اوپر ہوگا، قرآن سامنے ہوگا، بلکہ یہاں تک فرمایا قرآن منہ میں ہوگا، لیکن مرتے وقت پھر بھی ایمان کی رتی نہ ملے گی، اس لیے کہ اندر صحیح نہ ہوگا، نیت بگڑی ہوئی، نیت برباد۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں،
بہت اللہ والے ہیں، سارا جہان جانتا ہے، ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک امیر کی شہزادی کو اٹھانے کے لیے اطلاع کر دی کہ تیری خوبصورت بچی کو ہم لوگ رات کو اٹھانے آئیں گے۔ اس نے اپنی بچی کو اوپر چبارے میں بالا خانے میں چڑھا دیا، حفاظتی انتظامات کیے، مگر فضیل بن عیاض کوٹھوں پہ چڑھ کر اوپر سے اس کے چوبارے تک پہنچ گیا، اس کے بالا خانے تک پہنچ گیا، جہاں وہ اللہ والی بیٹھی ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ دروازے پہ باہر کھڑا ہو کے سنتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ پھر پڑھتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے، اور آج کو چلنے والے اللہ کے قہر سے تو کب ڈرے گا؟ اس بے نیاز سے تو کب ڈرے گا؟ اس کے غضب سے تیرے دل میں کب خوف آئے گا؟ اس کی بے نیازی تیرے دل میں کب آئے گی؟ لڑکی کو پکڑنے کے لیے نیچے پورے انتظامات ہیں۔ فضیل بن عیاض کوٹے پہ کھڑا کھڑا اعلان کرتا ہے، لوگوں اپنا کانٹا بدل گیا، جس نے میرے ساتھ آنا ہے میرے ساتھ آ جائے، اور جس نے یہی کام کرنا ہے وہ واپس چلا جائے۔ میں اللہ کا قرآن سن کر میں تو قرآن والا بن گیا ہوں، میں تو ایمان والا بن گیا ہوں، میرے دل میں اللہ کے قہر سے ڈر آ گیا، اللہ کے غضب سے خوف آ گیا، مجھے یقین آ گیا یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، میں مروں گا، ایک نہ ایک دن خبر میں جاؤں گا، اس لیے میں نے اللہ کا قرآن سن لیا۔ کسی زمانے کے ڈاکو کافر ایک قرآن کی آیت سن کر بدل جاتے تھے، آج ہم رات دن پڑھتے ہیں اور مرتے وقت کافر ہو کے مر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے آتی اللہ سے زمان، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دن کو موت آئی، رات کو موت آئی، کسی وقت میں بھی موت آئی، ایمان کی رتی نہیں ملے گی۔ کیا مرنا ہے؟ کس کام کا وہ مرنا ہے؟ تم کہو گے جی پھر وہ قرآن بدل گیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں اللہ پاک جل شانہ کی، قرآن تو کیا بدلے گا؟ اس کا زیر و زبر نہ بدلا، اس کا نقطہ نہ بدلا، اس کی صورت نہ بدلی، اس کے الفاظ نہ بدلے، اور جو قرآن پر یقین نہیں کرتے وہ تو ہزاروں بدل گئے، مر گئے، بے خرق ہو گئے۔ قرآن زندہ ہے، قرآن والا زندہ ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن زندہ رہے گا۔ ہیرا پھیری کرنے والے ہزاروں نہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، اربوں مر گئے۔ اسی لیے مجذوب بڑی عجیب بات کہتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، نہ معلوم تو بازار میں سودا لینے جائے گا واپس آئے گا بھی نہیں۔ سفر پہ جاتے ہو، کیا معلوم واپس آؤ گے کہ نہیں؟ گھر سے نکل کر باہر گئے ہو، کسے معلوم ہے واپس آؤ گے یا راستے میں ختم ہو جاؤ گے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات آدمی بڑا محل بناتا ہے، بہت عظیم شان بنگلہ بناتا ہے اور بڑی دلچسپی سے بناتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مکان میں میرے لیے تو ایک رات بھی نصیب میں لکھی ہوئی نہیں۔ کون یقین کرے ان باتوں پہ؟ بس ایک یقین بنا ہوا کہ مرنے کے بعد لوگ اکٹھے ہوں گے، چاول پکیں گے، قرآن برائے نام پڑھیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ 70 جگہ سے چمڑا جلے گا، 70 جگہ نیا بنے گا، بیک وقت بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے، بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے۔ قرآن کہتا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے۔
تاکہ عذاب دیا جائے، اور جن کا اس اللہ کے قرآن سے یقین تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو لوگ عمر ثانی کہتے ہیں، اس کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے کہ میں نے نمازی بڑے دیکھے، حاجی بڑے دیکھے، عبادت گزار بڑے دیکھے، تہجد گزار ملیں گے، اللہ اللہ کرنے والے مل جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے مل جائیں گے، لیکن بادشاہ کی بیٹی عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر اللہ سے ڈر کر رونے والا نہیں دیکھا، رونے والا نہیں دیکھا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر، اللہ سے کان سے ڈر کے رویا کرتا تھا۔ اور ایک بات کہی ہے فاطمہ بنت عبد الملک نے، شہزادی نے ایک بات کہی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بیگم نے، بیوی نے ایک بات کہی ہے، تم تو یقین نہیں کرو گے نا، کیونکہ تم نے تو اللہ والوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرنا ہے، صحابہ کرام کو بھی اپنے جیسے مانتے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے جس دن سے بادشاہ لوگوں نے زبردستی بنایا تھا، مرتے دم تک جتنے سال گزرے غسل جنابت واجب نہیں ہوا، کہنے لگی اتنا اللہ سے ڈرا کرتا تھا، میں اس کی خوبصورت بیوی تھی، شہزادی تھی، پاس رہتی تھی، بادشاہ بننے کے بعد قبر میں جانے تک میرے جسم کو انگلی کبھی نہیں لگائی، ہاتھ کبھی نہیں لگایا، مجھ سے پیار کبھی نہیں کیا، ہر وقت اللہ کے ڈر سے رویا کرتا تھا بس۔ ایسے بادشاہ لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز ایسا جوان تھا، ہر وقت روتا تھا اللہ کے قہر سے، آخری وقت بیمار ہے، یہی بیوی اپنے بچوں کو لے کر آ گئی، 12-13 بیٹے تھے، کہنے لگی ان بچوں کے لیے کیا انتظام کیا، ان کا کیا بنایا؟ اس نے کہا میں ان کا کیا بناؤں، نماز ان کو میں نے سکھا دی، قرآن ان کو میں نے سکھا دیا، اور اگر تو یہ چاہے کہ میں سرکاری خزانہ لوٹ کر ان کو دے کے قبر میں جاؤں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہ بنتے ہی زبردستی بنایا، اپنی بیگم سے کہا کہ جتنا تیرا یہ بتا تو میرے پاس رہنا پسند کرتی ہے یا طلاق لینا پسند کرتی ہے؟ اس نے کہا واہ واہ اچھا بادشاہ بنا تو، پہلے میں مجھے طلاق ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں اچھی بادشاہ آئی، میں بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کی گھر والی، میرے لیے طلاق کا نام آ گیا۔ اس نے کہا ہاں ایک طریقہ میرے پاس رہنے کا، یہ جتنے زیورات، یہ جتنا جہیز ہے، جتنی دولت، ہیرے جواہرات تیرے باپ نے تجھے دے رکھے ہیں نا، ان تمام کو اٹھا کر سر سے پاؤں تک سارا زیور اٹھا کر بیت المال میں داخل کر کے آ، تب تو تم میری ہے، اور اگر یہ رکھتی ہے تو میں تیرا نہیں، تو میری نہیں۔ سارا زیور اتروا کر عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال میں داخل کر دیا، ننگا کر دیا اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد المالک کو۔ اتنا اللہ والا آدمی، ساری زندگی میں کبھی بھی خلاف شرع اپنی حکومت میں کوئی کام نہیں ہونے دیا۔ یہ لکھا تاریخ والوں نے، عمر بن عبدالعزیز کی جتنے دنوں حکومت چلی کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ کسی نے دودھ میں پانی کا قطرہ بھی ملایا ہو، جتنا دنوں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت چلی۔ سر یہاں تو کہتے 100 روپے سائیکل دے جاؤ، بالکل بلکہ ملا کر نہیں، پیور پانی لاؤ، ہمیں تھوڑا تھوڑا سور کھلاتے جاؤ، سب پورا پانی بناؤ، پانی پہنچاؤ۔ یہ ایمان لے کر مریں گے، یہ عمل سے مریں گے، ان کو جنازے نصیب ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ایسی قوم کو کفن نصیب ہونا مشکل ہے۔ ایسے لوگ جو اتنے غدار ہو، قوم کے ساتھ اتنی بدماشی کرتے ہو، میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں ایسے لوگوں کو کفن نہیں ملا کرتا۔ 73 میں یہاں پر سیلاب آیا تھا بہت بڑا، آخری بات سن لو، بات یاد آ گئی۔ ادھر شیر شاہ کی طرف بہت پانی تھا، بہت پانی تھا، درختوں پہ لوگ لٹکے ہوئے تھے۔ ایک آدمی منو آٹے کی روٹیاں پکا کر کشتی میں بیٹھ کر درختوں والوں کے پاس گیا، 5 روپیہ روٹی بیچی اس زمانے میں، 5 روپیہ روٹی بیچی، اور 2 دن کے لٹکے ہوئے درختوں پہ بھوکوں نے لی، نوٹوں کا تھیلا کر لیا، بڑا خوش ہوا، کل کو پھر لے کر آؤں گا، کل کو 2 من کی پکا کے لاؤں گا۔
थैला छोटा है, चल को नोटों के लिए बोरी साथ लेकर आऊंगा। कश्ती वापस होने लगी, उसी पानी में से एक सांप निकला, कश्ती में आया और डक जो मारा, एक सेकंड नहीं लगा, वही मर गया। और नोटों के थैले का वारिस कोई ना बना। तो ये जो बदतमीजी है, ये जो खतरनाक निशाना है, ये ऐसे माल का वारिस कोई नहीं बना करता। हमारे यहाँ पानीपत में जब इनकलाब आया, गदर मचा, चांदी के रुपयों का एक कट्टा एक आदमी लेके चला, सामने से आने वाले ने उसको मार दिया, और वो ही कट्टा भरा हुआ चांदी के रुपयों का दूसरा आदमी लेके चला, फिर दूसरे ने उसको मार दिया, वो उठा के लेके चला। यूं बता रहा था एक आदमी कि ये बात चलती चलती 7 आदमी कत्ल हो गए और कट्टा यूं ही पड़ा था। कौन तुम्हें समझा सकता है कि ये दुनिया तो किसी की भी ना बनी? अल्लाह तबारक व तआला के कहर से डरो, उसके गज़ब से खौफ खा जाओ, सोते जागते माफी मांगो, सारे मुल्क के लिए रो रो के दुआएं मांगो। अल्लाह पाक इस मुल्क को अगर न बचाएगा, खुदा की कसम तुम्हारी बेटियां, मेरी बेटियां काफिरों के सुपुर्द हो जाएंगी, तुम्हारी धीएं काफिरों के हाथ आ जाएंगी। तुम किस ख्याल में रहते हो? ये बहनें तुम्हारी नहीं होंगी, फिर काफिरों के हाथ आएंगी। तरस खाओ इन पर, ना बदमाशी करो। अफसरों से भी कहता हूँ, अवाम से भी कहता हूँ, हुक्काम से भी कहता हूँ, ज्यादा मुजरिम गुनाहगार ये हुकूमत वाले हैं, इन्हें हुकूमत चाहिए, सारा मुल्क बर्बाद हो जाए, इन्हें क्या? ये बड़े बड़े असेंबलियों के मेंबर, पता नहीं इन्होंने अपनी कुलखानी भी की है कि नहीं, ये यूं ही पड़े हैं। खूब चलाई बदमाशी कई साल तक। अगर तुम मेंबर नहीं रहे, वजीर नहीं रहे, तो तुम भी नहीं रहोगे। कोई नहीं